بھارتی کٹپتلیوں کا حال بھارتی طیاروں کی طرح ہوگا۔ مرکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت پراکسی سے دہشت گردی کرا رہا ہے۔ جب تک بھارت سازشیں ترک نہیں کرے گا اب نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب، کہا بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی میں جواب دیں گے۔ مرکہ حق میں پاکستان کی فتح کشمیریوں کے نام ہے۔ کشمیر کبھی بھی بھارت کا حصہ تھا، ہے اور نہ ہی ہوگا۔ پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کی فتح اصل میں کشمیر کاز اور کشمیریوں کی قربانیوں کی فتح ہے۔ بھارت کو ایسی شکست دی جو ان کی نسلیں بھول نہ پائیں گی۔ کشمیر کاز پوری دنیا میں دوبارہ زندہ ہوا۔ سفارتی محاذ پر بھی بھارت کا جھوٹا بیانیہ دفن ہو گیا۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں 29 جنوری کو پنجگور اور ضلع ہرنائی کے مضافات میں آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ بھارتی پراکسی نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے مزید 41 دہشت گرد ہلاک، مجموعی طور پر 216 دہشت گرد جہنم واصل، غیر ملکی ساختہ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ دہشت گردوں کی قیادت کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا گیا، جبکہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 22 اہلکار وطن پر قربان، خواتین اور بچوں سمیت 36 معصوم شہری شہید ہوئے۔ قوم شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ صدر وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن مکمل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ شہباز شریف نے کہا قوم اپنے شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں افواج پاکستان نے بلوچستان میں بدامنی کو سازش ناکام بنائی ہے، جبکہ دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا BLA معصوم شہریوں کو نشانہ بناتی ہے، فتنہ انگیزی کی ہر کوشش کا مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ریاست مضبوط اور قوم متحد ہے، پاکستان کے خلاف ہر ہاتھ روکا جائے گا۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان آمد پر 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ دونوں ممالک کے پرچم تھامے بچوں نے مہمان کا خیر مقدم کیا۔ ازبک صدر شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم اور ازبک صدر کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ ازبک صدر پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب کریں گے۔ توانائی اور دفاعی تعاون پر بھی بات ہوگی۔ کشمیر اور پاکستان دو قالب یکجان، پوری قوم آج یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم کا سامنا کرتے نہتے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم، شہر شہر تقریبات اور ریلیاں، قابض فورسز کی بربریت کے خلاف سب ہم آواز، عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مظالم سہتے نہتے کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم، کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر تک کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ اسلام آباد میں وزارت امور کشمیر کے زیر اہتمام چائنا چوک سے ٹی چوک تک ریلی، وفاقی وزراء، مذہبی اور سیاسی رہنماؤں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک ریلی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے قیادت کی۔ لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں بھی ریلیاں، تقریبات، جبکہ شرکاء کا کشمیریوں کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر، راولہ کوٹ میں پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے آزاد پتن اور ڈھل کوٹ پل پر بھی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ شرکاء کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے، وادی نیلم میں ریلیاں اور تقریبات کا اہتمام، عوام کی کثیر تعداد میں شرکت، بھارت کے خلاف نعرے بازی۔
یوم یکجہتی کشمیر پر سیاسی قیادت کشمیری عوام کے ساتھ، صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ عالمی برادری سے اپیل کرتا ہوں وہ محض تشویش کے اظہار سے آگے بڑھے، بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے پر آمادہ کرے۔ محسن نقوی کا یوم یکجہتی کشمیر پر کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار، کہا مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ کشمیریوں کی طویل جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے مظلوم کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کا ہر بچہ کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا اقوام متحدہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ یوم کشمیر پر افواج پاکستان کا کشمیری عوام سے مکمل اظہار یکجہتی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ۔ مسلح افواج کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت، کہا ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیاں عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ عالمی برادری کشمیری عوام کی مدد کے لیے عملی اقدامات کرے۔ افواج پاکستان ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار ہے۔ افواج پاکستان کی کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔ تحریک تکمیل کشمیر ہی تحریک تکمیل پاکستان ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس سے خطاب۔ پاکستان سے ہمارے رشتے کو دنیا کی کوئی سازش کمزور نہیں کر سکتی۔ دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر کو دانش اسکول کا تحفہ دیا، اس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ شہر شہر کشمیریوں کی حمایت کا عزم، بچہ بچہ یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیز، ڈیرہ بگٹی میں ریلی، قبائلی عمائدین سمیت سینکڑوں افراد کی شرکت۔ نوشہر فیروز گھوٹکی میں شہریوں کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ وزیر آباد، قصور، پاکپتن، راجن پور میں بھی کشمیریوں کے حق میں مظاہرے۔ لوئر دیر میں بھی یوم یکجہتی پر جوش و جذبہ دیدنی، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی سفیر کی ملاقات۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائمز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جیانگ جی ڈونگ کی بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کی مذمت، کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا بلوچستان میں منظم منصوبے کے تحت دہشت گردی کی گئی، سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر رسپانس دیا۔ بسنت کا کاؤنٹ ڈاؤن، وقت کم، مقابلہ سخت، لاہوریے بو کاٹا کے لیے تیار۔ دکانوں پر رش، رنگ برنگی پتنگوں اور ڈور کی فروخت جاری۔ شہریوں کا پتنگیں اور ڈور مہنگی ہونے کا شکوہ۔